خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ شیر افضل مروت صاحب پھر سے آج خبروں کی زینت بن چکے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جب آج عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے تو پھر سے انہوں نے کہا کہ میری کچھ ایپ جوئی کی جا رہی تھی، میری بختوئی، میرے خلاف منصوبے باندھے جا رہے تھے عمران خان صاحب کے پاس بیٹھ کر۔ تو اوپر سے قدرتی طور پر میں آ گیا، تو جب میں پہنچا تو وہاں پر خاموشی ہو گئی۔ تو میں پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تو میں نے وہ تمام باتیں کھل کر کی جو مجھے آج کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جیل میں آج پھر میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اور کہا کہ آپ میرے اوپر تو یہ سارا دن یہ آ کر منصوبے یہاں پر مانتے ہیں یا جب بھی آتے ہیں، تو یہ اس حکومت کے خلاف بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کبوتر باز مطلب کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے مخاطب کیا، تو آپ ان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جتنا زور میرے اوپر لگا رہے ہیں تو یہی باہر جا کر یہ زور حکومت اس کے بعد لگائے تو شاید کوئی نتیجہ نکل آئے۔ تو عمران خان صاحب ہنسنے لگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ شیر افضل کی بات میں دم ہے۔ اچھا، اب شیر افضل مروت کی بہت سے پرپوزل جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے آج مان لیے، جیسے کہ ڈی چوک میں احتجاج کے حوالے سے جس طریقے سے وہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے، آپ تمام تر وہ بوجھ علی امین گنڈا کے اوپر نہ ڈالیں، ظاہری سی بات ہے وہ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کے، تو انہیں صوبے کو دیکھنے دیں، سرکاری وسائل یا گورنر راج کے حوالے سے ایسی کچھ چیزیں نہ ہوں، تو یہ لیڈ کوئی اور بھی اچھے سے کر سکتا ہے۔ تو شیر افضل مروت نے ماضی کی کچھ باتیں آج نہ چاہ کر بھی بتائیں پھر عمران خان صاحب کو۔ دیکھیں کہ ماضی میں آپ بھی جیل میں تھے، پوری قیادت روپوش تھی، تو مروت اکیلا ہی تھا۔ میں کے پی کے سے لے کر کراچی تک اکیلا گھوما ہوں، میں نے ہر جگہ لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ خوف جو 9 مئی کے بعد تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اب لوگ نکلنا شروع ہو چکے ہیں، تو اس مومنٹم کو بجائے کہ کم کرنے کی اس کو بڑھانا چاہیے، ہمیں ڈی چوک کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ تو ان تمام صورتحال کے بعد پھر عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کی بہت ساری باتوں کو ایکسیپٹ کیا، مانا، اور ماننے کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ ہدایت جاری کی کہ اب فیصلہ احتجاج پر ہوگا، آپ تیاری کریں، آپ ڈی چوک کی تیاری کریں، اب ہم انشاءاللہ میں بہت جلد کال دوں گا، آپ تیاری کرنا شروع کریں، کارکنان کو کنونشنز کے ذریعے، مطلب جس طریقے سے بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ موٹیویٹ کریں، اور اسلام آباد کی تیاری کریں۔ ایک بڑا احتجاج ہوگا اور جس کی کے لیے ایک بڑی کور کمیٹی نہ ہو۔ شیر افضل مروت نے اس بات کو بھی آ کر باہر بتایا کہ بڑی کمیٹی نہ ہو، ایک چھوٹا سا منصوبہ بنائیں، ایک چھوٹے سے کمیٹی بنائیں جس کے اندر صرف چند ایک لوگ فیصلہ کریں گے، اور وہ بھی نام عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دے دیے ہیں۔ اچھا جی، سلمان اکرم راجہ نے پھر باہر آ کر وہی پریس کانفرنس کی جو شیر افضل مروت صاحب نے پہلے گفتگو کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے احتجاج کی کال کی تیاری کرنے کا کہہ دیا، احتجاج ہوگا، بڑے پیمانے پر ہوگا اور ایک جگہ پر ہوگا، اور پورے پاکستان میں پھر اس کی لہر کو بڑھایا جائے گا۔ تو پورا ایک منصوبہ، ایک پورا پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار کر کے دے دیا گیا، اور پھر ڈیل کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب اپنی زندگی میں تو کبھی ڈیل نہیں کرنے والے، مجھے اتنا عرصہ کیا، مجھے اپنی زندگی کی ایک تہائی جو بچی ہے وہ بھی مجھے یہاں پہ گزارنی پڑے گی، تو میں تیار ہوں، میں باہر ڈیل کر کے نہیں آؤں گا، میں آؤں گا تو اپنی شرائط پر ہی واپس آؤں گا۔ تو یہ تمام باتیں بھی آج انہوں نے کھل کر باہر بتا دی، اور عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے پھر ہنسنے لگ گئے کہ یار یہ باتیں بڑی کھل کر کرتا ہے اور دیکھیں کوئی شرم نہیں کرتا۔ تو یہی شیر افضل مروت کی خاصیت ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی پتا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے۔ اس کے بعد ان کی طبیعت کے حوالے سے پوچھا گیا، پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے 10 دن جس طریقے کے سیل میں رکھا گیا، نہ میرے اوپر ایسا کوئی کیس تھا، جس طریقے کے سیل میں مجھے بند کیا گیا، وہاں نہ بجلی ہوتی تھی اور اس میں مجھے نہ ورزش کرنے دی جاتی تھی، مطلب اندھیرا گٹ تھا، اور ہر طرح سے انہوں نے ظلم کر کے مجھے اوپر دیکھ لیا، لیکن میں نہیں ٹوٹا، نہ میں ٹوٹوں گا، اور نہ میں اپنی فیملی کے لیے کوئی ڈیل کروں گا، نہ میں اپنے لیے ڈیل کروں گا۔ تو اب بقایا جو چیزیں تھی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی اشارتاً شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کریں گے، اب ہم اپنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ہی ایک لائحہ عمل بنائے گی، اور اب کیا کرنا ہے اب ہم آنے والے وقت میں بتائیں گے بھی۔ اور اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیر سے درست کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آ گئی کہ یہ تمام جو سیاسی لوگ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، آپ کو وقتی طور پر جو لالی پاپ دیتے ہیں وہ وقتی لالی پاپ ہوتا ہے، وہ چیزیں اور نوعیت اور وہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خیر آخرکار پھر شیر افضل مروت صاحب کی وہ تمام باتیں آج درست ثابت ہوئی جو ماضی میں کرتے ہیں، نہ وہ اس کو غدار ثابت کرنے کے لیے، اور جو پھر وہ گفتگو کرتے ہیں وہ اپنے ایک مشہور گفتگو کی وجہ سے بہت زیادہ مانے بھی جاتے ہیں، اور انہوں نے
فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو ایک کمنٹ پاس کیا تو اس کو لے کر بھی کافی بحث کی گئی. تو خیر شیر افضل مروت کا ایک اپنا انداز ہے, انہوں نے اپنے انداز میں وہ گفتگو پھر کر دی.